معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج کا عنوان ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور اس کا سب عنوان ہے، اس کا موضوع ہے دنیا کا عظیم ترین انقلاب۔ اس موضوع کے لیے ویسے تو سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں جو اس سے پہلے بھی ڈسکس ہوئی ہے، جیسے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الرحیق المختوم، پیکر جمیل، محمد عربی، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے دنیا کا عظیم ترین انقلاب، وہ اس کتاب سے لیا گیا ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر۔ اس کے مصنف ہے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ پیغمبر اور سیاسی قائد میں کیا فرق ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ عرب مختلف قبیلوں میں بٹا ہوا تھا، آپس میں قبیلوں میں بہت ساری رنجشیں اور جھگڑے، فساد، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کئی دنوں تک جنگ چلتی رہتی تھی۔ تو اس وقت ایک قائد کی ضرورت تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ ایک محب وطن یا قائد بن کر اپنی جو سیاسی اور ملکی رہنما جیسا بن کر سامنے آتے، عرب کو ایک وطن قرار دیتے، اور عربی قبائل کو ایک اتحاد قائم کرتے، اور عرب کی مضبوط طاقتوں سے ایک پختہ جنگجو بلاک بنا کر ایک عرب جمہوریہ کی بنیاد رکھتے، جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت آسانی کے صدر ہو سکتے تھے۔ جیسا ہم جانتے ہیں کہ عتبہ نے قریش کا نمائندہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس آیا اور شکایت کی کہ تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو اور ہمارے آبا و اجداد کے مذہب کو برا بلا کہتا ہے۔ اگر وہ سرداری چاہتا ہے تو ہم سردار تا حیات اسے سردار بنا دیں گے، اگر وہ دولت چاہتا ہے تو ہم دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا اپنے چچا کو کہ اگر وہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور ایک ہاتھ پر چاند، جو کہ ناممکن ہے، یہ بھی رکھ دے تو میں اپنی دعوت، اللہ کی دعوت جس کو اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، میں اس سے نہیں ہٹوں گا۔ خود عرب میں اتنے اجتماعی معاشی مسائل موجود تھے جو اعلیٰ سیاسی بصیرت، قومی تنظیم، انتظامی قابلیت اور اعلیٰ عزیمت کے برسوں سے منتظر تھے۔ ایک بلند پایہ قومی رہنما عرب کی مقامی اصلاح و تنظیم کر کے اس کو دنیا کی بہت بڑی طاقت اور ایک عظیم ملک بنا سکتا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے مبعوث نہیں ہوئے تھے کہ ایک بگاڑ کو تبدیل کر کے دوسرا بگاڑ اس کی جگہ لایا جائے، نہ کہ ایک نا انصافی کو مٹا کر دوسری نا انصافی پیدا کر دے، اور ایک چیز کو ایک جگہ ناجائز قرار دے اور دوسری جگہ اس کو جائز قرار دے، ایک قوم کو خود غرضی کی مخالفت کرے اور دوسرے قوم کو خود غرضی کی ہمت افزائی کرے۔ اور آپ ایک وطن پرست لیڈر اور ایک سیاسی قائد بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ لوگوں کو روم اور فارس کی غلامی سے نکال کر، نہ کہ آپ لوگوں کو روم اور فارس کی غلامی سے نکال کر آل عدنان اور اولاد قحطان کی غلامی میں داخل کریں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دنیا کو جنت کی بشارت اور عذاب آخرت کی وعید پہنچانا تھا۔ آپ داعیہ اللہ اور سراج منیر بن کر آئے تھے کہ ساری دنیا کو روشن کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے تھے کہ دنیا کو بندوں کی بندگی سے نکال کر دنیا و آخرت کی وسعتوں میں پہنچا دے، مذہب و ادیان کی نا انصافیوں اور زیادتیوں سے نجات دے کر اسلام کے انصاف کا موقع دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نیکی کی طرف ترغیب دینا، بدی سے منع کرنا تھا، صاف و پاک چیزوں کو حلال، گندی و ناپاک چیزوں کو حرام قرار دینا تھا، نہ ان بندشوں اور بیڑیوں کو توڑنا تھا، اور ان بندشوں اور بیڑیوں کو سب توڑنا تھا جو انسان نے اپنی نادانی یا مذہب اور حکومتوں نے اپنی زبردستی سے لوگوں کے پاؤں میں ڈال رکھا تھا۔
یہ ہے ایک سیاسی قائد اور ایک پیغمبر کا فرق۔ سیاسی قائد، آپ اس دور میں جو عرب کی سیاسی معاشی حالات اس قدر بری تھی کہ چاہتے آپ تو ایک سیاسی قائد بن سکتے تھے، لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں کو روم اور فارس کی غلامی سے نکال کر اب عربوں کا غلام بنا دیا جائے، یا ان کے تاج نکال کر عربوں کے سر پہ اس کا تاج رکھ دیا جائے۔ لوگوں کو غلامی سے نکالنا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد لوگوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں ڈالنا۔ اس محنت میں وہ کون سی تبدیلی آئی جو صرف 23 سالہ دور میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے اور مدینے کا جو دور ہے، یعنی نبوت کا جو دور ہے، محض 23 سال ہے۔ ان 23 سالوں کے اندر کیا فرق واقع ہوا؟ اگر ہم صرف جنگوں کا مطالعہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل 27 غزوات ہیں، جن میں سے صرف 7 غزوات کے اندر جنگ ہوئی، باقی غزوات کے اندر بغیر جنگ کے مکمل ہو گئے۔ کم و بیش 1500 یا 1400 اس پورے 23 سالہ دور میں، جس میں شہید بھی شامل ہے اور قریش مکہ یا مشرکین کے لوگ شامل ہے، جس کے اندر ٹوٹل 1500 کے قریب مقتول ہوئے۔ صرف ان چند جانوں کے اوپر ایک وہ عظیم انقلاب برپا ہو گیا۔ اس کے برخلاف اگر ہم فرانس کا انقلاب یا اس کے بعد میں روس کا انقلاب یا ہمارے اور بہت سارے ملکوں کا انقلاب دیکھتے ہیں تو لاکھوں لوگ اس کے اندر لقمہ اجل ہو گئے۔ خود جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر کتنے لوگوں کی جان گئی، اس کا کوئی شمار نہیں۔ اب وہ نئے افراد اور نئی امت کیا تھی؟ آپ کی توجہ و تعلیم سے عرب کے باشندے قوم میں ایسا انقلاب ہوا کہ دنیا نے تھوڑے ہی عرصے میں ان میں وہ عظیم الشان شخصیتی دیکھی جو دنیا کی تاریخ میں یادگار ہے۔ وہ کون سی شخصیتیں ہیں؟ وہ عمر جو اپنے باپ خطاب کی بکریاں چرایا کرتے تھے اور ان کے باپ ان کو جھڑکا کرتا تھا، کہ جو کہ قوم جو قوت و عزم میں قریش کے متوسط لوگوں میں تھے، جن کی کوئی غیر معمولی امتیاز حاصل نہیں تھا، ان کے معاصر ان کو غیر معمولی اہمیت بھی نہیں دیتے تھے۔ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج سے محروم کر دیتے ہیں اور ایسی اسلامی سلطنت کی بنیاد ڈالتے ہیں جو بیک وقت ان دونوں حکومتوں پر حاوی ہے اور تدبیر حسن و انتظام میں ان کی فوقیت رکھتے ہیں۔ یہ ولید کے فرزند خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ قریش کے نوجوان حوصلہ مندوں میں سے ایک شخص تھے۔ مقامی جنگوں میں انہوں نے اپنا نام پیدا کیا۔ قریش کے سردار قبائلی جنگوں میں ان سے مدد لیتے تھے۔ انہوں نے جزیرت العرب کے علاقوں میں کوئی بڑی شہرت حاصل نہیں کی تھی بلکہ یہ خدائی تلوار روم پر بجلی بن کے گرتی ہے اور تاریخ کے طول و عرض میں اپنے تذکرے چھوڑ جاتی ہے۔ یہ ہے ان دونوں شخصیات کی اسلام سے پہلے کی ان کی زندگی اور اسلام لانے کے بعد کی زندگی۔ یہ ہے فرق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھی اور اسلام کا امتیاز ہے۔ یہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں جن کی امانت اور نرمی کی تعریف کی جاتی تھی۔ وہ مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے لشکر کی قیادت کر لیا کرتے تھے۔ ان کو دیکھیے کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی قیادت کا بوجھ سنبھال لیتے ہیں اور ہرقل کو شام کے ہرے بھرے ملک سے ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ غریب اس پر وادی نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے، اے ملک شام، تجھ کو رخصتی سلام، ایسا سلام جس کے بعد کبھی ملاقات نہ ہوگی۔ یہ اور شخصیت کو دیکھیے، یہ ہے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا شمار قریش کے سمجھدار لوگوں میں تھا۔ قریش ان کو حبشہ کے سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ مسلمان مہاجرین کو واپس لے آئیں، مگر ناکام واپس ہوتے ہیں۔ ان کو دیکھیے، مصر فتح کرتے ہیں اور زبردست اقتدار کے مالک بن جاتے ہیں۔ یہ سعد بن ابی وقاص ہیں۔ اسلام سے قبل ان کے متعلق نہ کسی بڑی فوجی قیادت کا پتہ چلتا ہے اور نہ کسی ماہر جنگ کی حیثیت سے ان کی شہرت ہوتی ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد
ان کو دیکھیے کہ مدائن کی کنجیاں سنبھال لیتے ہیں اور عراق اور ایران کو اسلام کی سلطنت میں شامل کر کے ہمیشہ کے لیے فاتح عجم کہلاتے ہیں۔ یہ سلمان فارسی ہیں، ایک مذہبی عہدیدار کے بیٹے تھے۔ فارس کا ایک گاؤں وطن تھا، ایک غلامی سے دوسرے غلامی اور ایک مصیبت سے دوسری مصیبت دیکھتے ہوئے مدینہ پہنچتے۔ حضرت سلمان فارسی حق کی تلاش میں بہت لمبے سفر کیے اور کئی جگہ غلام بھی بنائے گئے، اور یہی غلامی کے دور سے گزرتے گزرتے وہ مدینہ پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ مدینہ پہنچتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ ان کو دیکھیے، اپنی ہی قوم کے عظیم الشان دارالسلطنت مدائن کے حاکم بن کر پہنچتے ہیں۔ جہاں کل رعایا کے ایک فرد تھے، آج اس ملک کے حکمران ہیں۔ اس سے زیادہ تعجب خیز بات یہ ہے کہ ایک جھوپڑی میں قیام ہے، سر پر بوجھ ہوتے ہیں، ان میں کوئی اتنی حکومت اور اتنے بڑے گورنر ہو کر بھی اندر کوئی تکبر نہیں آتا۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ یہ بلال حبشی ہیں، اس درجے کو پہنچتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب ان کو اپنا سردار کہتے ہیں۔ یہ ابو حذیفہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، جن میں حضرت عمر کو خلافت کی صلاحیت نظر آتی ہے، اور فرماتے ہیں اگر حیات ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ یقین ہو چلا کہ اب میری جان نہیں بچیں گی، تو 6 لوگوں کو ایک کمیشن بناتے ہیں، اور اس کمیشن بنانے سے پہلے بولتے ہیں کہ اگر یہ آزاد کرتا غلام موجود ہوتا تو میں اسے خلیفہ نامزد کرتا۔ لیکن یہ ان کا انتقال جو ہے حضرت عمر کے شہادت سے پہلے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ زید بن حارث ہیں، یہ زید بن حارثہ ہے، جن کو موتا کے لیے مسلمانوں کے لشکر کی قیادت کرتے ہیں، اور اسی لشکر میں جعفر بن ابی طالب، خالد بن ولید جیسے ممتاز لوگ بھی موجود ہیں۔ ان کے بیٹے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کی قیادت کرتے ہیں، جس میں ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے افراد موجود ہیں۔ یہ ابو ذر غفاری، مقتدر، اور عمار بن یاسر ہیں، معاذ بن جبل ہے، اور ابی بن کعب ہیں۔ اسلام کی باد بہاری کا ایک جھونکا چل جاتا ہے، اور دنیا کے نامور زاہدوں میں اور جلیل القدر عالموں میں دیکھتے دیکھتے شمار ہو جاتے ہیں۔ یہ علی بن ابی طالب اور حضرت عائشہ ہیں، عبداللہ بن مسعود، زید بن حارث، زید بن ثابت اور عبداللہ بن عباس ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پا کر دنیا کے عظیم ترین عالموں میں شمار ہونے لگتے ہیں، جن سے علم کی نہریں بہتی ہے اور حکمت ان کی زبان پر جاری ہو جاتی ہے۔ قلب کے سچے علم کے گہرے اور تکلف سے دور بات کرتے ہیں تو زمانہ ہمتن گوش ہو کر سننے لگتا ہے۔ خود کتاب کرتے ہیں تو دنیا کے مورخ کے قلم لکھنے میں مشغول ہو جاتی ہے، اور تاکہ کوئی لفظ ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ تمام شخصیات اور صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور ایک نئے افراد اور ایک نئی ملت اور دنیا کا عظیم ترین انقلاب ہے، جس کے اندر نہ مقتولین ہیں نہ شہیدین ہیں بہت زیادہ، جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں ملتی۔ جزاکم اللہ خیر۔